الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 25، 26 اور 27 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً خدا نے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کی۔ وہ یوم حنین، اور حنین کے دن بھی۔ یہاں پہ غزوہ حنین کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کیسے مسلمانوں کی مدد کی۔ اس میں ایک سبق آموز بات ہے، ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اور یوم حنین یعنی کہ حنین کے دن جب تمہاری کثرت تمہیں تعجب میں ڈال رہی تھی، یعنی کہ تم بڑے خوش تھے اس پہ کہ آج تو ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو اللہ نے کیا کیا، فلم تغن عنکم شیئا، لیکن وہ تمہاری تعداد، تمہاری کثرت تمہارے کچھ کام نہ آ سکی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اس نے۔ یعنی حنین کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد کوئی اچھی خاصی زیادہ تھی پہلے کی نسبت، جس طریقے سے جنگ بدر میں 313 تھے اور مقابلے میں بہت زیادہ تھے، تو اس وقت مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد جنگ احد میں بھی یعنی کہ زیادہ کو بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن حنین کے موقع پر یہاں آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، کہ مسلمان بڑے نہ مطمئن تھے اس چیز کے کہ ابھی اتنے تھوڑی تھوڑی تعداد میں ہم نے فتح حاصل کی، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں۔ آج یعنی کہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ اللہ کا توکل کچھ کم ہوا اور اپنی کثرت کے اوپر زیادہ بھروسہ ہوا کہ آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، آج تو ہم جیت ہی جائیں گے، آج کا کون سا مسئلہ ہے۔ اس قسم کا یعنی کہ اطمینان دل کو تھا کہ آج ہماری تعداد بہت ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اعجبتکم کثرتکم، جو تمہاری کثرت جو ہے تمہیں تعجب میں ڈالے ہوئی تھی، تمہارے ایک قسم کا تکبر اس کی وجہ سے تمہارے دل میں آ رہا تھا، لیکن ہوا کیا کہ فلم تغن عنکم شیئا، تمہاری تعداد تمہارے کسی کام نہ آئی، تمہاری کثرت نے تمہیں ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دیا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، یعنی کہ زمین اتنی بڑی، زمین کشادہ، زمین کھلے میدان میں تھے، کثرت بھی بہت تھی، لیکن اس کے باوجود حالات ایسے بن گئے کہ زمین اپنی کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، کہیں پہ ایسے کوئی گھیرا ڈل گیا کہ زمین، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع ہو گئے، یعنی کہ جو فتح کی ایک امید تھی کہ ہم بہت زیادہ تعداد میں تم فتح حاصل کر ہی لیں گے، وہ تو فتح سے جیسے شکست میں بدلنا شروع ہو گئی کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع ہو گئے، زمین کشادگی کے باوجود جو ہے تنگ محسوس ہونے لگ گئی۔ پھر کیا ہوا، اللہ کرے ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی اپنی طرف سے، علی رسول ہے، اپنے رسول پر، وہ علی المؤمنین، اور مومنین پر۔ اب یعنی کہ یہ جو بتائی کنڈیشن کے کثرت جو تھی وہ بڑے تعجب میں ڈال رہی تھی، یہ یقیناً جو نئے نئے مسلمان تھے، جیسے کثرت جو بڑی ہوئی تھی تو ظاہر وہ نئے مسلمان اس کے اندر شامل تھے، جب بھی تعداد بڑی نا، تو یہ زیادہ تر ان کا حال یعنی کہ بیان ہو رہا ہے کہ جو پہلے سے کامل الایمان جو پہلے بھی تھے، ظاہر ان کے ذل ایسا نہیں ہوتے کہ وہ اللہ کے توکل چھوڑ کے چیزوں پر ان کے توکل ہو جائے، کثرت پر توکل ہو جائے، یہ وہی لوگ تھے یعنی کہ جو نئے بیچ میں شامل تھے، ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، اس سے پہلے تو مسلمان تھوڑی تھوڑی تعداد میں بھی جیتے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر پھر جب یہ چیز تمہارے اندر آ گئی تو پھر وہ توکل جب اللہ سے ہٹ گیا تو پھر ظاہر ہے وہ معاملہ الٹا ہو گیا، پھر کیونکہ فتح جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ مسلمان کا جو ایک عقیدہ اور اس کا توکل پورا کامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب زمین اپنے کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع ہو گئے، پھر اللہ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور مومنین پر، جو سچے مومن تھے اور اللہ کے رسول تھے، ظاہر ان کو وہ تو مخلص تھے، ان کے اندر تو یہ چیز نہیں تھی، تو اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی۔ وانزل جنود لم تروها، وہ لشکر نازل کی جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی کہ وہی سے فرشتے پہلے مدد کے لیے آتے تھے، پھر دوبارہ فرشتے اللہ کی طرف سے مدد کے لیے آئے، پہلے یعنی کہ فرشتوں کی مدد نہیں تھی، اپنی کثرت کے اوپر وہ جناب تعجب کے اندر بس وہ لڑ رہے تھے کہ ہم بہت تعداد ہے، اللہ نے اپنی مدد پیچھے ہٹا لی کہ لو ذرا تمہاری تعداد پہ تمہیں بڑا بھروسہ ہے، لوگ کرو جنگ، پھر ذرا اکیلے لڑ کے دیکھو میری مدد کے بغیر۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ فتح جو ہے وہ شکست میں نظر آنے لگی، پیٹ پھیر کے بھاگنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ کہہ رہے کہ اللہ نے سکینت نازل کی رسول پر، مومنین پر، اور وہی لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وعذب الذین کفروا، اور پھر عذاب دیا، سزا دی کافروں کو، پھر اللہ نے یعنی کہ کافروں کو شکست دی پھر، لیکن ایک دفعہ دن میں تارے دکھلا دی، ایک دفعہ وہ توکل ایک جو ہے وہ سیدھا کر دیا، جو لائن غلط ہو رہی تھی، جو سمت چینج ہو رہی تھی، اس قبلے کو دوبارہ درست کر دیا کہ یہ کثرت جو ہے یہ کوئی کام معنی نہیں رکھتی، مدد اللہ کی طرف سے یا نہیں، تعداد چاہے تھوڑی ہو چاہے بہت ہو، فتح ملے گی تو اللہ کی طرف سے ملے گی، یہ دنیاوی جو تعداد ہے اور طاقت ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔
یہ یعنی کہ مسلمان کا قبلہ درست کرنے کی چیز ہے کہ مسلمان اپنی طرف سے کوشش پوری کرے گا، اپنی ایفرٹ پٹ کرے گا پوری، جتنے دنیاوی معاملات ہیں، جتنے ذرائع ہیں ان کو حاصل کرے گا، لیکن توکل اس پہ نہیں ہونا چاہیے، توکل اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بڑی طاقت حاصل ہو گئی تو توکل پہ طاقت پہ ہو گئی، جب تو بڑی طاقت حاصل کر لی اب خیر ہے جی اب کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، نہیں، اللہ کی مدد جو ہے وہ لازمی مسلمان کے لیے ضروری ہے، توکل جو اللہ پہ ہونا وہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کی مدد کے بغیر ایک مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ لشکر نازل کی جو تم نے دیکھ رہے تھے، اور پھر کافروں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، عذاب دیا ان کو، وذالک جزاء الکافرین، کافروں کی جزا یہی، ان کا بدلہ یہی ہے، جو اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے بھاگی ہیں، ان کو عذاب ہو کے ہی رہنا ہے، ان کی جزا، ان کا بدلہ یہی ہے۔ پھر اللہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جس کے اوپر چاہے گا پھر دوبارہ اس کے اوپر کی توبہ کو قبول کرے گا، یعنی کہ جن کو سزا دی گئی ان میں سے بھی جو ان کی شکست کھا گئے کفار جو تھے، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بھی ہدایت کی روشنی سے نوازے گا، اس کو ہدایت کوئی مل جائے گی، جو شکست کھا کے بالوں کو عقل آ جاتی ہے کہ ہم غلطی پر تھے، انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ جو ہے وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو شکست کھا گئے ان کو سزا ملی بھی، ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اس کے اوپر نظر کرم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی توجہ اس کی طرف کرے گا، جو لگتے رجوع لائے گا، اور بعد میں یعنی کہ ہوا اسی طریقے سے مسلمان کے ساتھ، بعد میں اور پڑی بھی جو کفار شکست کھاتے تھے ان میں سے بھی کئی لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے، ان کو حق سمجھ میں آ جاتا تھا کہ ہم غلطی پر ہیں، جو شکست ہوئی ہے ہمیں اس میں ہماری اپنی غلطی ہے، جب غلطی کا احساس ہوتا ہے انسان لگتا ہے رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ بھی رجوع کر لیتا ہے انسان کی طرف، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شکست کے بعد ان کو عذاب دینے کے بعد بھی اللہ پھر کہتا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، اس کے بعد بھی اللہ پہ جس پہ چاہتا ہے اللہ من یشاء اس کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے، نظر کرم کرتا ہے اس کے اوپر، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو سب سے مین جو سبق ہے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی کثرت پہ، تعداد پہ اور طاقت پہ اور ہتھیاروں پہ اور یہ دنیاوی مال متاع جتنا بھی ہے اس کے اوپر انسان کا توکل اگر ہو گیا تو معاملہ خراب ہے، توکل اس کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، توکل اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ دنیاوی معاملات کرنے ضرور ہیں ہم نے، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا بس اللہ تو ہی کرے گا، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، طریقہ کار ہیں، اللہ تعالیٰ اس اصول کے تحت ہی مدد کرتا ہے۔ ہم نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے، ہماری کوشش کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کوشش کے باوجود جو بھروسہ ہے، جو توکل ہے، وہ اس کوشش کے اوپر نہ ہو جائے کہ ہم نے بڑی کوشش کر لی، ہم نے بڑی تیاری کر لی ہے، اب تو ہم بڑی طاقت حاصل کر لی ہے، بس اب تو ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ چیز ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا تھا ہم نے اس پر عمل کیا، جتنے اللہ نے صلاحیت دی تھی ہم نے اس کے مطابق عمل کر لیا، اپنی طاقت پوری حاصل کر لی، اب اللہ تیرے سپرد ہے، اس سے بڑھ ہمارے بس میں نہیں تھا، جو ہم نے کر سکتے تو ہم نے کر لیا، اب تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے عزت دینی ہے، تو نے ذلت دینی ہے۔ تو یہ چیز توکل اللہ پر رہے گا، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، اللہ تعالیٰ وہ اپنے لشکر بھیجتا رہے گا جو ہمیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر توکل وہاں سے ہٹ گیا پھر اللہ کی مدد پیچھے سے ہٹ جائے گی، شامل حال نہیں رہے گی، وہ لشکر جو اللہ بھیجتا ہے وہ پھر نہیں آئیں گے، اس کے بغیر انسان کے، مسلمان کی کم از کم کوئی ویلیو نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، مسلمان جو بھی ہے وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب توکل اس کے اوپر ہوا تو اللہ نے کہا پھر کیا ہوا، زمین تنگ ہو گئی، کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تو میں پیٹ پھیر کے بھاگنا پڑا، پھر دوبارہ جب اللہ کی طرف توجہ ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے سنگیت نازل کی اور پھر وہی لشکر نازل کیے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ کی مدد آئی اور پھر کامیابی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے توکل کو مضبوط کرے، ہمیں اللہ کے اوپر بھرپور توکل اللہ میں عطا فرمائے، جو بھی ہم کام کریں ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ہمارے ہر موقع پر ہماری مدد فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔